اور دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتظامیہ مرتب فرمائی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ، سب سے پہلے آپ نے جس چیز کی طرف توجہ دی ہے وہ تعلیم و تربیت ہے، وہ اساتذہ ہیں۔ اساتذہ سے پھر آگے قانون دان بنتے ہیں، اساتذہ سے پھر آگے انتظامیہ نکلتی ہے، اساتذہ سے پوری قوم بنتی ہے۔ جس قوم میں اساتذہ نہیں ہے اس قوم کا وجود خطرے میں ہے۔ حضور نے سب سے زیادہ زور تعلیم و تربیت پہ دیا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک انتظامیہ کی تربیت کا بندوبست کیا ہے، اور انتظامیہ میں دو باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھا ہے۔ سب سے پہلے وہ چیز جسے ہم بہت تیزی سے منہ سے نکالتے ہیں پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، میرٹ، اہلیت۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ یہ امانتیں صرف ان لوگوں کو دو جو اس کے اہل ہوں، اہلیت رکھتے ہوں، میریٹوریس ہوں، ان کی میریٹوریس سروسز ہوں، ان کو دو۔ دوسری بات، وہ عہدے جو سیاسی نوعیت کے ہیں، بڑے عہدے ہیں، جیسے قضاء ہے یا گورنری ہے یا شورا تک پہنچنے کا مقام ہے، اس قسم کے عہدوں کے بارے میں ایک معیار مقرر فرما دیا گیا کہ وہ شخص جو ان عہدوں تک پہنچنے کا حریص ہو اس کو ڈسکوالیفائی کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا لا نولی امرنا ھذا من طلبہ، جو شخص ہم سے حکومت کی طلب کر لے ہم اس کو حکومت نہیں دیا کرتے۔ حکومت، اقتدار، وہ عہدے جن کی لالچ ہو، جن کی حرص ہو، جس کے لیے کاسہ گدائی لیے پھر فرمایا کہ حرص جو ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو خدمت نہیں اپنی ذات چاہیے، اس میں قوم کی خدمت سے زیادہ اپنی نفس پرستی کا جذبہ عیاں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی طے فرما دیا کہ وہ لوگ جو انتظامیہ میں آئیں ان کی بعض جائز ضروریات ہیں، ان کو پورا کیا جانا چاہیے۔ سب سے اہم یہ کہ ان کو تنخواہ دی جائے جس سے ان کا گھریلو خرچہ پورا ہو، اور گھریلو خرچے میں ان کے خاندان کی خوراک، لباس، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے انتظام، ان کی صحت کا علاج کا انتظام، یہ سب بات اس میں شامل ہوں گی، اور یہ بہت باعزت طریقے سے ہو۔ اور فرمایا کہ نوکر بھی اس کو ملنا چاہیے، اس کی اپنے رہائش میں ہونی چاہیے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مہیا کی جائے۔ اور فرمایا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص حرص کرتا ہے تو وہ خائن ہے۔ اور ایک اہم انتظام یہ فرمایا گیا، اور اس پہ آگے چل کے سیدھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عمل کیا گیا کہ جو شخص بھی انتظامیہ میں آتا تھا اس کی جائیداد کے گوشوارے بن جاتے تھے، جو ہر ایک کو معلوم ہوتے تھے کہ شخص کے پاس اتنی جائیداد ہے، اور وہ اس قدر شفاف اور واضح اور ٹرانسپیرنٹ ہوتے تھے کہ اس معاملے میں کسی کو دھوکہ دینا کسی کے بس میں نہیں ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں سراغ رسانی کا محکمہ بھی قائم کیا تاکہ دشمن کی طاقت کا اندازہ ہو، اور دشمن کی طاقت بڑھنے سے پہلے اس کو توڑ دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب تک کہ ان سے جنگ رہی مستقل اپنا نامہ نگار رکھے، مسجد کو ویسی سیکریٹریٹ کے بنایا، مسجد کا ایک مقام جو کبھی موضوع اس موقع ہوا تو اس موضوع پہ انشاءاللہ مستقل گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔